مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ یہ دین بڑا مشکل پھیلایا، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ ان کافروں نے کافر ہو کے ساری دشمنیاں کی۔ جب ابو جہل نے اپنے سارے حربے لگا لیے، کامیاب نہ ہوا، تو حبیب یمنی کو بلایا یمن سے، کہتا تو بڑا حکیم ہے، سیاںہ ہے، دانا ہے، کوئی طریقہ بتا، ہمارے شہر میں ایک نیا نبی آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ تمہارا پرانا دین غلط ہے، میرا دین قبول کرو، کوئی طریقہ بتا، وہ جادو کرتا ہے۔ اس حبیب یمنی نے کہا کہ جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا، اس کو کہو چاند ٹکڑے کر دو، ہم مان جائیں گے تم اللہ کے سچے رسول ہو۔ حضور نے انگل کے اشارے سے چاند بھی ٹکڑے کر دیا، لیکن ابو جہل کی دشمنی قائم رہی۔ پھر اس نے پروگرام بنایا، لوگوں کو، اپنے بندوں کو اکٹھا کیا، مشورہ کیا، کہتا ہے اب کیا کریں۔ اس کے ذہن میں ترکیب آئی، اس نے کہا کہ میں راتوں رات کنواں کھدواتا ہوں، ٹویا وڈا سارا کنواں، مزدور لائے، راتی کنواں تیار ہویا، اتے پرالی تنکے تے کچھ چھمکاں رکھ کے اتے تھوڑی تھوڑی مٹی تے تھوڑا تھوڑا بھو، ایک تنکے پاک کے کام کاج چھڑیا، پیغام بھیجیا کملی والے کی بارگاہ میں کہ جاؤ محمد عربی کو کہہ دو ابو جہل اپنے سنگیوں سمیت بیٹھا ہوا ہے، وہ بلا رہے ہیں، اگر اپنی نبوت کی دلیل آ کے دے دو ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم کو تو لالچ یہی تھا کہ جتنے لوگ جہنم سے بچ جائیں اتنا ہی میرے لیے بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ۔ ابو جہل نے پیغام بھیجا، کملی والے گھر سے نکلے، جب کنویں کے قریب پہنچے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، فوراً جبریل امی کو بھیجا، جا میرے نبی کو کہہ دے واپس ہو جا۔ جب جبریل آیا، اللہ کا حکم آ گیا ہے، نبی رب فرما رہا ہے ان کے پاس نہ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ اس کنویں کے بالکل قریب پہنچ کے حضور نبی کریم جب واپس پلٹے تو یہ جو ان کو اپنی چال ناکام ہوتی جب محسوس ہوئی، بدحواسی میں دوڑے، آگے آگے ابو جہل دوڑا، یاد نہیں رہا کہ سامنے کنواں خود کھدوایا ہے۔ دوڑتے ہوئے حضور کو پکڑنے کے لیے جب دوڑ رہا تھا، پتہ نہیں چلا کنواں کہاں ہے، کنویں میں پاؤں آ گیا، کنویں کے اندر گر گیا۔ جب کنویں کے اندر گرا سارے سنگی آ گئے، انہوں نے ہاتھ دیے کہ اوپر ہم تمہیں نکالتے ہیں، ہمارے ہاتھ پکڑو۔ وہ ہاتھ نیچے کرتے ہیں، کنواں نیچے۔ انہوں نے کہا رسہ لے آؤ، رسہ لائے، رسہ لٹکایا، رسہ چھوٹا، اس کے ساتھ دوسرے گھر کا رسہ باندھا، کنواں اور نیچے، جتنے رسے باندھ کے لمکائے جاتے ہیں اتنا کنواں نیچے۔ اب کیا ہوا؟ وہ بول پڑا، ابو جہل بول پڑا کنویں کے اندر۔ اس نے کہا ٹھہر جاؤ، مجھے پتہ چل گیا ہے تم لوگوں سے میں باہر نکلنے والا نہیں ہوں۔ فنادا ابو جہل من البیر ان امضوا الی محمد واتونی بہ فانہ لا یخلصنی احدا دونہ۔ ابو جہل کنویں سے بول پڑا، کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، تم نہ نکالو، مجھے پتہ چل گیا ہے سوائے محمد کے مجھے کنویں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ جاؤ نبی کو بلاؤ۔ بندہ دوڑتا دوڑتا میرے نبی کے پاس، یا رسول اللہ ابو جہل گر گیا، آئے ذرا اس کو نکالیں۔ حضور کو پتہ تو تھا، نبی کریم کنویں کے پاس آئے، فرمایا یہ انہوں نے کوشش نہیں کی تمہیں نکالنے کی، ہو سکے سارے مکے دیاں رسیاں بدیاں نا، جتنی رسی نیچے جاتی ہے کنواں نیچے،
آپ نے فرمایا اگر میں نکالوں تو مان جاؤ گے اللہ سچا ہے؟ کہتا ہے ایک دفعہ نکالو میں مان جاؤں گا۔ حضور نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہون تک تو میری جان دا ویری رہا، ہون قابو آگے دے تے مٹی پاؤ۔ اگر حضور کی جگہ میں ہوتا، آپ ہوتے، ہم میں سے کوئی بندہ ہوتا، ہم نے کہنا تھا ساری زندگی ہو گئی یہ ہمیں ستاتا رہا، آج قابو آیا ہے۔ پر نہیں، کملی والے نے اپنے عمل سے دکھایا کہ بگڑے ہوں کو کس نے سنوارا تیرے بغیر، ڈوبے ہوں کو کس نے ابھارا تیرے بغیر، ڈوبے ہوں کو کس نے ابھارا تیرے بغیر۔ آپ نے فرمایا چلو آؤ میں تمہیں نکالتا ہوں، وعدہ کرتے ہو؟ اس نے کہا وعدہ۔ اے رسی لے لو۔ فرمایا رسیاں رہنے دو۔ حضور نے اپنا ہاتھ دیا، فرمایا میرا ہاتھ پکڑ لو۔ اس نے جب ہاتھ اونچا کیا کملی والے کے ہاتھ میں آ گیا، حضور نے تنکی ماری، اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ باہر آ کے کہتا اوئے ہوئے بڑا جادوگر ہے۔ استغفر اللہ۔ جو اندر کے کافر ہوتے ہیں نا، وہ سارا کچھ دیکھ کے بھی نہ ماننے والے ہوتے ہیں۔ بہرحال حضور نے اپنا کردار بتایا، اپنا اخلاق بتایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ کی زندگی ہے، چند مہمان آ گئے، بھوک کا دور تھا، قحط کا زمانہ تھا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ وہ آئے، انہوں نے کہا ہم مسافر ہیں، ہوٹل اس وقت زمانے میں نہیں تھے، نہ سرائے نہ ہوٹل۔ انہوں نے کہا ہم مسافر ہیں۔ حضور کو پتا تھا قحط کا زمانہ ہے، صحابہ بھی دو دن فاقے سے ہیں۔ حضور نے فرمایا بھی یہ مہمان ہیں، ایک ایک بندہ گھر لے جاؤ، ان کی رہائش کا بندوبست کرو، رات کھانے کا بندوبست کرو۔ وہ ہر صحابی رسول حضور کا حکم پا کے ایک ایک بندہ گھر لے گیا، لیکن ان میں سے ایک چنگے قد کاٹھ والا، لمبا چوڑا، وہ جان کے چھوڑ گیا بھی یہ ساتھ ہو تو رجنا کوئی نہیں، بھوک دا زمانہ ہے، قحط دا دور ہے۔ وہ بیچارہ پریشان کہ مجھے تو کوئی بھی نہیں لے گیا، پریشان۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ وہ سارے لے گئے، مجھے چھوڑ گئے۔ حضور مسکرائے، فرمایا تمہیں چھوڑ گیا، تو میرا مہمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر والوں کو کہا کیا ہے گھر میں؟ کو کھانا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور کھانا موجود ہے، بکریاں ہیں ساتھ۔ فرمایا اس کا دودھ دو لو۔ دودھ دویا کملی والے نے، وہ ایک مٹکے میں دودھ 7 بکریوں کا، 7 کھانا، تقریباً 7-8 بندوں کا کھانا، وہ کھانا لا کے اس کو دیا۔ حضور نے اپنا کمرہ حجرہ دیا کہ اس میں تم آرام کرو۔ وہ پتہ نہیں کب سے بھوکا تھا، اس نے 8 بندوں کا، 7 بندوں کا کھانا کھا لیا، سارا کھانا ایک بندہ ہی کھا گیا، دودھ بھی پی گیا، کھانا بھی کھا گیا۔ جب رات ہوئی، کسی خادم نے، آپ کے کسی خادم نے اس حجرے کی باہر سے کنڈی لگا دی غلطی سے۔ جب رات ہوئی تو اتنا کھایا پیا تھا، اس نے معدے میں گڑبڑ کرنی تھی، کام گڑبڑ شروع ہو گئی، میرے نبی کا بستر اس نے خراب کر دیا۔ جب سارا بستر گندا ہو گیا، بڑا شرمندہ کہ ایک تو انہوں نے مجھے کمرہ دیا، پھر 7-8 بندوں کا کھانا دیا، میں نے سارا کھانا بھی چٹ کر گیا ہوں، اور اب میں نے ان کا بستر بھی خراب کر دیا ہے۔ جب دروازہ کھولنے کی کوشش کی، باہر سے کنڈی، کملی والے کو محسوس ہو گیا مسافر پریشان ہے۔ آپ صبح کے ٹائم آئے، طریقے سے اس کو پتہ نہ چلے، آہستہ سے کنڈی کھول کے حضور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اس نے جب دروازے کو ہلایا، دیکھا دروازہ کھلا ہے، جلدی جلدی اس نے وہ نکلا وہاں سے اور دوڑ لگا دی۔ تھوڑا مدینے سے نکلا تھا، اس کو یاد آیا کہ سونے کا توید میرے گلے میں تھا، وہ تو میں بستر پہ چھوڑ آیا۔
لیکن اب میں واپس کیسے جاؤں، شرمندگی ہوتی ہے، وہ مسلمانوں کا نبی کیا کہے گا؟ میں اس کا کلمہ بھی نہیں پڑھا، دین بھی قبول نہیں کیا، اس نے پھر بھی میری اتنی خاطر کی، مجھے کھانا کھلایا، 7 بندوں کا کھانا کھلایا، بستر دیا، کمرہ دیا آرام سے رہنے کے لیے، میں نے اس کا بستر خراب کر دیا، اب کیسے جاؤں؟ سوچ میں پڑ گیا، کہتے ہیں اب جو بھی ہوتا ہے تعویذ تو میں نہیں چھوڑ سکتا، وہ تو لینا ہی لینا ہے، تعویذ لینے جب گیا، اب اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بستر اٹھایا، پانی بھرا اور خود دھو رہے ہیں، صحابہ اکرام سر پہ حضور ہمیں دے، فرمایا نہیں تمہارا مہمان نہیں تھا، یہ مہمان محمد عربی کا تھا۔ یہ مدنی زندگی کی بات ہے، سدرہ سے آگے آپ مکی زندگی میں گئے تھے معراج پہ، آپ کو پتہ ہے میں 1.25 لاکھ نبیوں کا امام ہوں، آپ کو پتہ ہے میں سدرہ سے بھی آگے گیا ہوں، میں وہاں گیا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں گیا، آپ کو یہ سارا پتہ ہے، لیکن کیا ہے اپنے مہمان کا بستر خود دھو رہے ہیں۔ جب یہ اجنبی بندہ داخل ہوا، اس نے جب دیکھا کملی والا بستر خود دھو رہا ہے، بڑا حیران، اس نے کہا غصے میں بڑا ہوگا مجھے دیکھ کے، جب سامنے ہوا حضور کی نگاہیں اس کے چہرے پہ پڑی تو کملی والے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، وہ اور قربان ہو گیا، کہتا ہے بجائے غصے کے یہ تو خوش ہے۔ حضور نے بڑا مسکرا کے فرمایا کیسے آئے ہو؟ عرض کیا جناب تعویذ بھول گیا، آپ نے فرمایا یہ لو اپنا تعویذ لے جاؤ، پریشان نہ ہونا، ہوتا رہتا ہے۔ اس نے کہا جناب تعویذ اب نہیں لیتا، اب اپنا کلمہ پڑھا کے اپنا امتی بنا لو۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ اور اگر پنجابی میں کہنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراں داریا، جاواں قربان میں او دے اخلاق تو، جاواں قربان میں او دے اخلاق تو، ویریاں لئی وی چادراں وچھاوندا